آپ نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اور ان میں سے ایک چیز خوشبو فرمائی۔ تو مومن کو طبعاً خوشبو پسند ہوتی ہے اور بدبو سے نفرت ہوتی ہے، اور بدبو گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو گناہوں کے اثرات ہیں نا، یہ زندگی میں انسان کے جسم میں بو پیدا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد انسان کے جسم کے گلنے اور سڑنے کے پروسیس کو تیز کر دیتے ہیں۔ توجہ سے ایک بات سمجھیے گا، جو گناہوں کے اثرات ہیں نا ہمارے جسم کے اوپر، یہ زندگی میں جسم میں بدبو پیدا کر دیتے ہیں، جس کو فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں، اللہ والے بھی محسوس کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہی گناہوں کے اثرات بندے کے جسم کے گلنے سڑنے کے عمل کو تیز تر کر دیتے ہیں۔ اس لیے کئی بندے مرتے ہیں نا تو فوراً ہی بو آنی شروع ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی جلدی نہ لاؤ، جلدی دفن کرو اس کو۔ وہ اصل میں گناہوں کی بو ہوتی ہے، ان کے اندر فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ وہ بیکٹیریا ہے جو ہمارے جسم کو فرمنٹیشن کرتا ہے، گلاتا ہے، سڑاتا ہے۔ وہ لوگ جو گناہوں سے پاک ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، ان کی لاش اگر قبر میں ساری عمر بھی پڑی رہے، سینکڑوں سال بھی پڑی رہے، تو ان کی لاش کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے شہداء کی لاشوں کو نہیں کچھ ہوتا، ان کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے اللہ کے ہاں سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے ایک دوست کے والد تھے تو میرے لیے والد کے برابر، مگر محبت اتنی کرتے تھے کہ مجھے اپنا دوست کہتے تھے بس میرا دوست آ گیا، اور مجھے کہتے تھے کہ آپ مجھے باتیں سنائیں، اور سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ پر مہربانی فرمائی تو بیٹے میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کی کیا دعا قبول فرمائی کہ مدینہ مرنے کی ان کی تمنا تھی، مسجد نبوی میں باوضو رمضان المبارک میں ریاض الجنہ میں عصر کی نماز میں اعتکاف کی حالت میں سجدے کے اندر ان کی روح قبض ہوئی۔ اتنی سعادتیں اللہ نے ایک وقت میں جمع کر دی۔ روزے سے ہیں، اعتکاف میں ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، عصر کی نماز کے سجدے میں جب گئے تو وہیں پر روح قبض ہو گئی، چنانچہ ان کا وہاں جنازہ پڑھا کے جنت بقیع میں دفن کر دیا۔ یہ بات انہوں نے خود سنائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے جسم میں وہ گناہوں کے جراثیم نہیں ہوتے، وہ بدن اللہ کے ہاں اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو مٹی کے بھی حوالے کر دیا جائے تو مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی۔ ہمارے یہی دوست جن کی جنت بقیع میں تدفین ہوئی، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ لاہور میں بارش ہوئی، مجھے صبح سیر کی عادت تھی، میں فجر کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ جو نہر بہتی ہے میں اس کے کنارے جا رہا تھا۔ کہنے لگے آندھی اتنی تھی، رات طوفان اتنا تھا کہ کئی درخت بھی گر گئے تھے۔ میں نے ایک بڑ کا درخت گرا دیکھا نہر کے کنارے۔ اب بڑ کے درخت کی تو بہت جڑیں ہوتی ہیں، اتنا بڑا گڑھا بنا پڑا تھا۔ تو قریب سے گزرتے ہوئے کہنے لگے صبح صبح کا وقت تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گڑھا کتنا گہرا ہے دیکھوں تو صحیح۔ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس درخت کے بالکل نیچے ایک آدمی کی لاش پڑی ہے، اور اس کے کفن کے گرد اس کی جڑوں نے ایسے جالی بنائی ہوئی ہے، پنجرا بنایا ہوا ہے، اور اس پنجرے کے اندر وہ آرام کی نیند سو رہا۔ اب بتاؤ کب وہ بڑ کا درخت اگا ہوگا
اور کب اس کو پنجرے کے اندر اس نے محفوظ کیا ہوگا، اور وہ اللہ کا بندہ کب سے وہاں پڑا ہو۔ کہنے لگا کہ اس کے کفن کو سفید حالت میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اول تو گناہ کرتے نہیں، اور اگر سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ جب تک اپنے رب کو منا نہ لیں وہ چین سے نہیں بیٹھتے، چنانچہ ان کے گناہ ساتھ ہی ساتھ دھلتے رہتے ہیں۔